بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی و بطول کی آسمان چہارم پر شانہ خانہ آبادی۔ جس وقت خداوند تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کا عقد حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا تو اس وقت تمام مقرب ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ اس کے عرش کے ارد گرد جمع ہو جائیں۔ انہیں ملائکہ میں سے جناب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل بھی تھے۔ جب تمام ملائکہ جمع ہو گئے تو بہشت کے تمام پرندوں کو حکم دیا کہ وہ نغمہ سرائی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ تازہ مروارید، صاف و شفاف لولو، سفید در، زبرجد اور سرخ یاقوت ان سب پر نچھاور کریں۔ روایت میں ہے کہ یہ محفل پرشکوہ جس میں امام علی اور سیدہ زہرا کا عقد ہوا تھا وہ شب معراج سدرۃ المنتہا کے پاس برپا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شجر طوبہ کو حکم دیا جو کچھ تیرے اوپر ہے وہ نچھاور کر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شجر طوبہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل میں موتی، گوہر، مرجان کی بارش برسا دی۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محفل کے لیے بہشت کے تمام اشجار کو حکم دیا کہ وہ شان و شوکت سے بھرپور عالیشان زر و زیور، لاسانیہ جواہرات اپنے اوپر اکٹھا کریں اور پھر اس محفل میں شریک تمام ملائکہ پر نچھاور کریں۔ جب اس دن جنت کے اشجار نے ملائکہ پر جواہرات کی بارش کی اور ان میں سے جس کے حصے میں یہ جواہر زیادہ آئے وہ قیامت کے دن تک ان جواہرات پر فخر و مباحات کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ زیورات جواہر انہیں فاطمہ اور امام علی علیہ السلام کے عقد کی وجہ سے ملے ہیں۔ انس ابن مالک سے روایت ہے کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ کے پاس تھا کہ آپ نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، یہ جبرائیل امی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا عقد میری دختر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کر دیا ہے۔ ان کے عقد نے 40,000 ملائکہ کو گواہ بنایا ہے۔ اس تزویج کی محفل کے دوران اللہ تعالیٰ نے شجر طوبہ کو حکم دیا ان فرشتوں پر در، یاقوت، زیور، جواہرات نچھاور کریں۔ ان جواہرات اور زیورات کو حور العین نے چننے میں جلدی کی اور انہوں نے کئی اطباق ان دروں اور جواہرات سے بھرے تھے جو قیامت تک ایک دوسرے کو ہدیہ کرتی رہیں گی۔ روایات میں منقول ہے کہ جب امام علی علیہ السلام اور حضرت سیدہ زہرا کا آپس میں عقد ہوا تو بہت سے لوگوں پر یہ امر ناگوار گزرا۔ ان کے قلوب میں آتش حسد بھڑک اٹھی، خصوصاً وہ لوگ جو خواستگاری کے لیے آئے تھے اور وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچ پائے تھے۔ یہ مقام تعجب نہیں ہے کہ قریش کے کچھ لوگ بارگاہ نبوت میں آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے معمولی مہر کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد علی علیہ السلام سے کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے علی کا عقد اپنی دختر فرزانہ کے ساتھ نہیں کیا بلکہ اللہ نے شب معراج فاطمہ کا عقد علی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے۔ بحوالہ کتاب من لا یحضر الفقیہ۔ فرشتہ بزرگوار جناب راحیل کے بعد حضرت جبرائیل امین نے اس ملکوتی محفل عقد فاطمۃ الزہرا میں آسمان چہارم میں آفریدگار ہستی کا عظیم الشان پیام اس صورت میں پڑھا، کائنات کی تمام تعریفوں کا میں وہی مالک ہوں، شان کبریائی صرف میں ہی رکھتا ہوں۔ اس بھری کائنات میں جتنے مرد ہیں، جتنی عورتیں ہیں، میں ہی ان سب کا خالق ہوں۔ میں نے اپنی پیکر عزت و عظمت کنیز حضرت فاطمہ زہرا کا عقد اپنے برگزیدہ بندے علی ابن ابی طالب کے کر دیا ہے۔ اے میرے ملائکہ، اس امر پر گواہ رہنا۔ اور یہ عالی شان خطبہ جناب راحیل کے بعد جناب جبرائیل امین خداوند عالم کے حکم سے تمام لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ بحوالہ کتاب فاطمۃ الزہرا طلوع سے غروب تک اور من لا یحضر الفقیہ بحار الانوار۔